اب آپ نے اچھا سوال کیا. السلام علیکم. سوال اپنا اچھا کیا. اصل میں یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. اصل میں اگر آپ یہ تو دیکھیں روایتیں اور دلیل تو سب چلتی ہے نا یہ سب شیعہ سنی معاملے میں, مگر جب تک ہم تاریخ نہیں پڑھیں گے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ جو 12 امام کا کانسیپٹ ہے یہ شیعہ میں کب آیا. یہ 12 امام کا جو کانسیپٹ ہے سنیوں میں تو ایک روایت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, مگر شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے اس کا تعلق جو عقیدہ امامت اور 12 امام پہ وہ ختم ہوتا ہے, اس کا تعلق آپ کی کتابوں سے نہیں ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہ بیسکلی کوئنسیڈنس, چانس پہ یہ ہوا ہے. میں سمجھاتا ہوں. بیسکلی ہمارا امامت کا معاملہ جو چلا ہے نا آگے آگے اوپر چلتا گیا کہ امام ہیں, منصوص ہیں, وہ وغیرہ وغیرہ, اطاعت واجب ہے. تو وہ جو لوگ تھے اس زمانے کے, ہر زمانے لوگوں نے کہا کہ یہ امام ہے, پھر دوسرا امام ہے, پھر یہ امام ہے, وہ امام ہے, تو وہ چلتے گئے اس معاملے پہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر امام کے بعد اختلاف ہوتا تھا کہ یار امام ہے کون. تو آپ کو یہی دلالت کر رہا ہے کہ نہ کوئی نام سیٹ تھے کسی کے, کہ نام جیسے شیعہ روایتوں میں آتا ہے کہ نام بھی رسول نے بتا کے گئے ہیں. یہ سب فروڈ ہے اور ہمارے محققین نے اس کو فروڈ کہا ہے. کیوں؟ تاریخ سے یہ میچ نہیں کرتا نا. لیکن روایت رجال صحیح سند ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ چلاتے ہیں اپنا شیعہ سے, وہ صحیح سند. اسے اگر تھوڑا سا ذہن کھولیں تو بھائی اگر نام رسول بتا کے گئے ہیں, حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی ایسی صحیح سند ہے بھی نہیں, مگر ہوتی بھی نام والی جو بالکل ایک معتبر ہے ہوتی بھی, تو پھر ہر امام پہ اختلاف کیوں چل رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں امام کون ہے. ہمارے بڑے بڑے جو امامیہ کے جو سلف ہیں ان کو ہی نہیں پتہ چل رہا امام کون ہے اگر نام بتا کے گئے رسول. ایک دوسرا بات یہ ہے کہ 12 کی جو عدد ہے, نمبر ہے, کسی نے کبھی اس بات کو انووک ہی نہیں کیا. کسی نے کبھی اس بات کو انووک نہیں کیا کہ بس امام تو 12 ہی ہوں گے. کسی نے ایسی بات کو انووک نہیں کیا. حتیٰ کہ دوسرے فرقے بنتے گئے, اسماعیلی بنے, زیدیہ بنے, امام کے اس میں کہ امام ہے کون, اور ان کے امام 12 سے زیادہ چلتے گئے. مگر کسی نے نہیں کہا نہیں 12 امام تو بس 12, ہم تو 12 سے زیادہ جا چکے ہیں. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ تب بھی ہمارے یہاں امام کی شہادت یا ہوتی تھی یا انتقال ہوتا تھا تو اس پہ اختلاف ہوتا تھا, تو دوسرے فرقے بن جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نیکسٹ امام کون ہے. اچھا اب تب یہ ہوتا تھا نا, تو ہم پھر بعض جو ہمارے فرقے تھے شیعہ نے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تب امام شہید ہوئے نا تو اس کا مطلب بس ادھر ہی رک جاؤ. مثال کے طور پہ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام جو ہمارے 7ویں امام ہے, جس کو ہارون نے, جس کو عموماً کہتے ہیں الرشید, رشید تو نہیں ہے مگر عموماً کہتے ہیں, اس نے بیسکلی ان کو پریزن میں ڈال کے شہید کروایا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے نا. اس نے ان کو پوری زندگی قید خانے میں ڈالا, امام موسیٰ الکاظم کو, ہارون نے. ٹھیک ہے نا. اس ظالم نے یہ کیا ہے بیت کے ساتھ. تو اس کے بعد امام موسیٰ الکاظم شہید ہوئے ہیں, تو لوگوں نے کہا امام موسیٰ الکاظم شہید نہیں ہوئے ہیں, یہ بیسکلی وقف ادھر رک گئے کہ وہ شہید نہیں ہوئے, وہ غیبت میں چلے گئے. کس میں چلے گئے؟ غیبت میں. یہ واپس آئیں گے, ابھی غیبت میں چلے گئے, شہید ہوگی, یہ شہید نہیں ہوئے ہیں. تو شیعہ ایک طبقہ ادھر رک گیا, واقفی, ان کا نام واقفی بن گیا. وقف, رکنے والا. تو تب وہ ادھر رک گئے. تو آپ بتائیں اگر 12 کا عدد ہے تو وہ رک رہے کیوں ہیں ادھر؟ وہ کہتے نا کہ یار ابھی تو صرف 7 امام ہوئے ہیں, اور بھی تو آنے. اچھا تو وہ ادھر رک گئے. اس کے بعد وہ بھی فرقہ ختم ہو گیا. پھر دوسرا ہم چلتے گئے امام رضا تک, 8ویں امام تک. پھر تب امام حسن عسکری تک پہنچے نا. بیسکلی یا ان کا بیٹا ہوا ہے اور وہ چھوٹے ایج پہ انتقال پا گیا, یا ان کا بیٹا ہی نہیں ہوا. تب یہ معاملہ ہوا نا, تو شیعہ نے کہا یار آپ کیا کریں, تو انہوں نے کہا وہی والا معاملہ کیا کہ نہیں وہ اصل میں غیبت میں چلے گئے, یہ زندہ ہیں بھی غیب ہو گئے ہیں. جیسے پہلے دوسرے فرقوں نے کہا تھا امام موسیٰ الکاظم کے بارے میں, اور اس سے پہلے بھی محمد حنفیہ کے بارے میں بھی شیعہ کہہ چکے ہیں. یہ پرانی ایک شیعہ کی تاریخ ہے جو یہ کرتے تھے. اب تب یہ ہوا نا, تو انہوں نے کہا نہیں غیبت میں چلے گئے. تو پھر بہت سے طبقوں نے امامیت چھوڑ دی, زیدی بن گئے, بعض سنی لوگ بن گئے, بعض نے کہہ دیا کہ بس ادھر ہی تک, وہ امام مہدی مر گئے, بس ہمارے بس 11 امام ہی ہیں. ایک طبقے نے کہا نہیں وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, اللہ نے ان کو غیب میں رکھا ہوا ہے. وہ جو فرقہ ہے نا جس نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا ابھی آ جائیں گے. بعض نے تو یہ بھی کہا کہ میرے خیال سے غیبت میں بھی ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اس فرقہ نے جو آج پورا شیعہ مذہب بنا ہوا ہے, وہ وہی فرقہ آگے گیا.
جو ایک بڑا خلیل فرقہ تھا، وہ فرقہ سب سے بڑا بن گیا، اور سب دوسرے اللہ کی مشیت ہے کہ سب دوسرے فرقے ختم ہو گئے، وہ رہ گیا، مطلب زیدیہ تو رہے مگر اسماعیلی رہ گیا، اور امامیہ میں وہ رہ گیا جو کہتے تھے کہ امام مہدی زندہ ہے غیبت میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو سنی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ 12 رسول نے کہا تھا 12 خلفاء ہے تو یہ پورا معاملہ چاند سے ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے علماء نے کہا سنی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ رسول نے کہا ہمارے پاس 12 خلفاء ہوں گے، 12 امام ہوں گے، تو اس کو پکڑ کے فتن بیت کھلا دیا کہ وہی تو ہماری تو 12 امام ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ کیسے ہوا؟ یہ پورا معاملہ چاند سے ہوا ہے، اور پھر شیعہ نے اس روایت کو پکڑ لیا، ورنہ 12 خلفاء ہماری تو جو ہماری کتابوں میں ملتا ہے یہ خود ثابت نہیں کر سکتے کہ 12 خلفاء رسول نے بات کی ہماری کتابوں میں، صحیح سند سے اور پورے ناموں کے ساتھ، کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں سے۔ ہم اصل جو آپ کہہ رہے ہیں اصل تو آپ کی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم نے اس وقت استعمال کیا تب ہمارا خود معاملہ امامت کا فیل ہو گیا، تب امام حسن نصفی کا بیٹا ہی نہیں ہوا، یا بیٹا ہو کے جلدی سے ان کی وفات ہوگی، تو اب ہم کیا کریں؟ اب تو امامت کا سسٹم ہی فیل ہو گیا، اس لیے ہم نے کہا ہر زمانے امام ہونا ہے، منصوص میں ہونا ہے، اطاعت واجب ہونی ہے، تب وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کہا نہیں دیکھو بخاری مسلم میں انہوں نے ایک روایت بھی ہے، اب وہ بخاری مسلم میں اپنا ان کا سنیوں کا معاملہ چل رہا ہے کہ سنی نے اپنی روایت بنائی ہوئی ہے 12 خلفاء والی، ان کی اپنی تعویلات ہیں، ان کے علماء سنی علماء خود اس پہ تعویل کرتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، سنی کی اپنی تعویلات ہیں، اس پہ کوئی سنی اتفاق تو نہیں کرتے نا اس روایت پہ، ادھر ایک معاملہ چل رہا ہے کنفیوژن کا۔ ہم نے پھر اس روایت کو پکڑ لیا کہ اوے وہ تو ہمارے ہی 12 امام ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے ڈاکٹر صاحب؟ اصل معاملہ یہ ہوا ہے